کہ ہمراہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی پچھلے 365 دن کی جو کارکردگی تھی اس کے حوالے سے اکنامک سروے پیش کر رہے ہیں. میاں زاہد حسین صاحب اس وقت کراچی اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ پریزیڈنٹ ہیں پاکستان بزنس مین اینڈ انٹلیکچوئلز فورم کے. بہت شکریہ زاہد حسین صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. ریحان جاوید انرجی ایکسپرٹ آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. زاہد صاحب، جو اکنامک سروے پیش کیا گیا، جو معاشی اعداد و شمار پیش کیے گئے، وہ اکنامک سروے تو کم، ایک پوسٹ مارٹم رپورٹ زیادہ لگ رہی تھی. ظاہر ہے کہ رائیولری بھی ہے اور پھر پچھلی حکومت جو ہے اس کے اوپر سارا کا سارا الزام ہے. وہ ان کے اوپر الزام کر رہے ہیں، عائد کر رہے ہیں، یہ ان کے اوپر کر رہے ہیں، بلیم گیم ہے. نا یہ بتائیے کہ کیا حالات واقعی اتنے سنگین، اتنے خراب، اتنے جو ہے ایک ڈیٹ ٹریپ کے اندر پھنس چکے ہیں، یا پھر یہ کس طریقے سے نکالیں گے؟ ان کے پاس کیا آؤٹ آف دی باکس ہوگا؟ آزما تو آپ ان کو بھی چکے ہیں نا پہلے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو ہم نے ان کا پروگرام دیکھ اور جو ایک دوسرے کے اوپر بلیمز ہیں وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم اس کیفیت سے خود گزر بھی رہے ہیں. پاکستان کے 22-23 کروڑ لوگ جو ہیں وہ گزشتہ کافی عرصے سے اسی کیفیت سے گزر رہے ہیں، جس میں مہنگائی ہے اور شدید مہنگائی ہے، جس میں پیٹرولیم پروڈکٹس کو ہم دیکھ رہے ہیں ابھی 60 روپے اس کے اوپر جو بڑا، تو اس کے نتیجے میں دوبارہ مہنگائی کا ایک نیا طوفان آیا ہے. پھر گیس کے ریٹ بڑھ رہے ہیں، بجلی کے ریٹ بڑھ رہے ہیں. تو یہ ایک ایسا وشے سرکل ہے کہ جس میں پاکستان کا ہر شخص جو ہے وہ اس کو ایکسپیرینس کر رہا ہے. پھر سبزی، گوشت، آٹا، چینی، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی شارٹیج اپنی جگہ پہ ہے. گیس کی شارٹیج، بجلی کی شارٹیج، لوڈ شیڈنگ، یہ ساری چیزیں جس کو کہتے ہیں نا مرے پہ 100 روپے، وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہم خود بھی ایکسپیرینس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم تو ایکسپیرینس کر رہے ہیں سر، لیکن بات یہ ہے کہ یہ نون لیگ کی جو گورنمنٹ ہے اس نے اپنا پولیٹیکل کیپٹل داؤ پہ لگا دیا اس بجٹ کو لے کر اور اس پورے حالات کو لے کر اس کو صحیح کرنے کے لیے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں جو اس کی سمجھتا ہوں نا، اس ساری چیزوں کو اگر ہم ایک جگہ پہ سم اپ کرتے ہیں کہ آخر یہ ہے کیا، تو آپ نے صبح سے ابھی تک جو دیکھ رہے ہیں سارے ہی معاشی ماہرین ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم گروتھ پہ جاتے ہیں، آپ کا بھی میں ابھی پروگرام دیکھ رہا تھا کہ جب ہم گروتھ پہ جاتے ہیں تو ہم ٹریڈ ڈیفیسٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. اس کا میں نے آج تھوڑا سا تجزیہ کیا تو پتہ یہ چلا کہ جی ہم نے اس سال تقریباً 10 ارب ڈالر کے فوڈ آئٹمز امپورٹ کیے اور 2 ارب ڈالر کی ہم نے کاٹن امپورٹ کی ہے، 4 ارب ڈالر کی ہم نے گاڑیاں امپورٹ کی ہیں، 4 ارب ڈالر کا ہم نے پام آئل امپورٹ کیا ہے، تقریباً 1 ارب ڈالر کے لگ بھگ جو ہے ہم نے چائے امپورٹ کی ہے، اور 4.5 ارب ڈالر کی ہم نے فارماسیوٹیکل امپورٹ کی ہے. ٹھیک ہے، اب اس سے بخوبی لگژری زیادہ ہے. جی ہاں، اس میں ہم یہ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو فوڈ آئٹم ہے وہ اگر ایک ہمارا ایگریکلچر کنٹری جو ہے وہ اگر فوڈ آئٹم منگانے شروع کر دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں کہیں نہ کہیں کوئی مسٹیک، کہیں نہ کہیں کوئی نیگلیجنس، کہیں نہ کہیں بیڈ گورننس ہے. اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم وہ کرتے تو ہمیں یہ 10 ارب ڈالر کے فوڈ آئٹم سر، یہ ساری کی ساری گروتھ جو ہے یہ کنزمپشن لیڈ گروتھ ہے. ایگزیکٹلی ٹھیک ہے، اور یہ امپورٹڈ جو را مٹیریل ہے آپ کا صحیح ہے کہ جناب آپ کو ان کو ڈیوٹی ملی ہے، ان کو وہاں پہ لیویز ملے، ان کو کسٹم ڈیوٹی ملی اور یہ ساری چیزوں میں، لیکن اس کی قیمت جو ہے حکومت نے زیادہ ادا کی. اور اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ جتنا بھی ہمارا روپیہ ڈیفلیٹ ہوا ہے اور ہمارا ڈالر انفلیٹ ہوا ہے تو اس کے نتیجے میں تقریباً 100 ارب روپے مہینے کی گورنمنٹ کو کسٹم ڈیوٹی اور سیلز ٹیکس زیادہ مل رہا ہے. وہ جو مل رہا ہے اسی کو اگر ڈائیورٹ کر دیا جائے غریب آدمی کی طرف، یہ تو یوں سمجھ لینا کہ جب ہم روپیہ ڈی ویلیو ہوتا ہے تو اکراس دا بورڈ 22 کروڑ لوگوں پہ ٹیکس لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے، ان کے لیے مہنگائی آ جاتی ہے. اب اس میں سے اگر آپ نے غریب آدمی کو سبسڈائز کرنا ہے تو جو 100 ارب روپے آپ کو فالتو مل رہا ہے ریونیو کی شکل میں، اسی میں سے آپ 28 ارب روپے کی سبسڈی دے رہے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ آپ اس کو لیوشلی 28 ارب 50 ارب 60 ارب جتنا بھی ہے، تاکہ غریب آدمی کو آپ کھڑا کریں. جب وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا تو پھر وہ پرفارم بھی کر سکے گا ٹوورڈ دا اکانومی. یعنی پہلی چیز تو یہ ہو گئی کہ ہمیں اپنا اکنامک گروتھ کا جو ماڈل ہے اس کی سمت کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ رستہ ترقی کی طرف جاتا ہے لیکن یہ واپس آنے والا یہ ببل ہے. انفیکٹ یہ ببل ہے. ایگزیکٹلی. ہر 6% کی گروتھ پہ یہ ببل برسٹ ہوا. ہم IMF کے در پہ گئے، ہمارا بیلنس آف پیمنٹ آؤٹ ہوا اور پاکستان کے فارکس ریزروز کو نقصان. اچھا، اور یہ گمک بھی ہے. گمک اس انداز میں ہے
کہ جب ہم نے گروتھ دکھانی ہوتی ہے کہ ہمارا جی ڈی پی جو ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ ہم کہا کرتے تھے کووڈ کے دنوں میں کہ ہمارا جی ڈی پی مائنس میں جا رہا ہے, پھر آتے ہیں سر اس کے اوپر آتے ہیں, ڈیٹیل میں بات کرنا چاہوں گا, اور ریحان جاوید صاحب بھی موجود ہے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ذرا دوبارہ. ویلکم بیک. ریحان جاوید صاحب, پریس کانفرنس آپ نے سنی, اور جس میں پوسٹ مارٹم کی بات کر رہا ہوں اس میں ایک بات وہ تھی جو ہم اس وقت پچھلے ایک سال کے اگر آرکائیو میں جا کے دیکھیں میرے پروگرامز کی اور آج نیوز کی ڈفرینٹ, اس میں تسلسل کے ساتھ یہ بات کہہ رہے تھے کہ جب آئل پرائسز نیچے گر گئی تھیں کووڈ کے بعد انٹرنیشنلی $23 پر بیرل تک گر گئی تھی, تو اس وقت حکومت کو جا کے ظاہر ہے کہ پاکستان اسٹریٹجک ریزرو مینٹین نہیں کر سکتا آئل کے, لیکن آپ کو کموڈیٹی مارکیٹ میں جانا چاہیے تھا, انٹرنیشنل جو مارکیٹس ہیں وہاں پر جا کے ہیجنگ کرنی چاہیے تھی, فارورڈ پوزیشن لینی چاہیے تھی ان پوزیشنز کے اوپر, تو آج یہ پرابلم نہیں ہوتا. آج مفتاح اسماعیل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت آپ کو جا کے جو ہے وہ سودے کرنے چاہیے تھے. کتنا بڑا یہ نقصان ہوا, کتنی کرمنل نیگلیجنس ہے یہ. دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ جس وقت کووڈ کا دور چل رہا تھا اور اس وقت دنیا میں ہر چیز کی پرائسز گری ہوئی تھی, تو یہ ایک ایسٹیمیٹڈ تھا کہ جی یہ کووڈ نے بھی گزر جانا ہے, اس دنیا میں ہر بڑا وقت بھی گزر جاتا ہے. اور اس وقت واقعی میں آپ کا پروگرام, اور آپ نے کئی دفعہ اس بات پر اشارہ کیا تھا کہ ہمیں اس کے اسٹریٹجک ریزرو بلڈ اپ کرنے چاہیے, جو انفارچونیٹلی ہمارے پاس اس کے لیے نہ ہمارے پاس اسپیس تھی نہ ہمارے پاس اس کی, بلکہ آپ نے شاید ایک دفعہ یہ بھی کہا تھا کہ جی ہم اس کو کوئی شپ وغیرہ کھڑا کر کے اور اس کو اگر آپ کے پاس اسٹریٹجک ریزرو نہیں کر سکتے, آپ فارورڈ پوزیشن جا کے لے لیں, انٹرنیشنل مارکیٹس میں چلے جاتے ہیں, آپ کا نیشنل کموڈیٹی ایکسچینج موجود تھا, بڑا فنڈ بناتے اور کچھ وہاں پہ ذرا انویسٹ کرتے. دیکھیں وہ اس وقت کی جو غلطیاں ہو گئی تھیں وہ بہت بڑی غلطیاں تھیں, اور وہ اب ہم اگر اختلاف دہرائیں گے تو ہمارے کو کوئی اس کا فائدہ فی الحال نہیں نظر آ رہا, لیکن اب کیا کرنا ہے, اب ہم اس کا فیصلہ کر لیں. سب سے پہلی بات یہ کہ جی آئل کی پرائسز تو اب پاس آن ہونی شروع ہو گئی ہے, تو ہمارا جو سب سے بڑا فیول بل ہے وہ آئل کا ہے. اس میں ہم بیلنس آؤٹ ہو جائیں گے, اس میں ہم لیکن ہم پہ کہیں نہ کہیں آ جائیں گے اگلے چند دنوں کے اندر. عوام کو بہت بڑا نقصان ہوگا, عوام کے لیے مہنگائی بہت بڑھے گی, لیکن ہم RLNG کا کیا کریں گے. اس وقت سب سے بڑا پرابلم ہمارا بنا ہوا ہے جی RLNG. ہمارے سارے پاور پلانٹ جو ہے وہ یا تو آئیڈل بیٹھے ہوئے یا کم کیپیسٹی میں چل رہے ہیں. بجلی کی ڈیمانڈ موجود ہے, بجلی ہم بنا نہیں پا رہے ہیں, اور اس کے بعد ہم بجلی جو ہے وہ مہنگی بجلی بنا رہے ہیں RLNG سے, اور جو ہم RLNG کو بیچ رہے ہیں وہ اس کی 50% پرائس پہ بیچ رہے ہیں. تو ایک لاس ہم وہ کر رہے ہیں. اب ہم فیول کی پیسے سے نکلیں گے تو ہم سب سے پہلے اس بحران میں بچیں گے. پھر دوسری بات, امپورٹڈ کول جو ہے, امپورٹڈ کول آپ کا اس وقت تقریباً انٹرنیشنل مارکیٹ میں $325 پہ پہنچ چکا ہے. اگر آج آپ امپورٹڈ کول کو پاکستان منگا کے اس سے بجلی بناتے ہیں تو $70 پر کلو واٹ بنتی ہے. اس $70 پر کلو واٹ والی بجلی کو بھی آپ سستا بیچ رہے ہیں, تو یہ دو لاسز تو آپ کور نہیں کر پائیں گے. اب اس کے طریقہ کار کیا ہے کہ سب سے پہلے ہمارے پاس ہمارا جو سب سے بڑا فلا ہے وہ یہ کہ جی ہماری کوئی نیشنل انرجی پالیسی نہیں ہے. ہمیں کم از کم 10 سال کے لیے اپنی نیشنل انرجی پالیسی بنانی پڑے گی, اور اس میں تمام سیاسی جماعتوں کو مدعو کر کے ان کو ساتھ بٹھا کے ایک جگہ پہ ہمیں متفق ہونا پڑے گا کہ جی ہم نے سب سے سستی بجلی بنانی ہے اور ہم نے اپنی بجلی کو کنزرو کرنا ہے. دیکھیں اس کے 2 پارٹس ہیں. پہلا پارٹ یہ ہے کہ جی آپ نے بجلی سستی بنانی ہے. دوسرا آپ کے پاس پارٹ یہ ہے کہ جی بجلی کو آپ نے اب کنزرو کرنا ہے. کنزرو کرنے کے لیے ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ موجود ہے جی, اس کا نام ہے نیشنل انرجی ایفیشنسی کنزرویشن اتھارٹی, جس کا آپ نے کبھی نام بھی نہیں سنا ہوگا. شاید وہ سب اپنے دفتروں میں بیٹھ کے پورا ڈپارٹمنٹ ایک موجود ہے, وہ اپنے دفتروں میں چائے پینے کے علاوہ اور شاید تنخواہیں لینے کے علاوہ کوئی کام نہیں کر رہے ہیں. اس ڈپارٹمنٹ کا رول کیا ہے, اگر آپ اس کے آبجیکٹوز پڑھیں, کہ یہ اس کا کام یہ ہے کہ جی تمام انڈسٹریز میں جا کے ان کی ایفیشنسی کو مانیٹر کرنا اور ان کو ایڈوائز کرنا, ان کو پابند نہیں کرنا, ان کو ایڈوائز کرنا کہ جی آپ اپنی ایفیشنسی لاسز, اپنے لاسز کو کور کریں اور ایفیشینٹلی اپنی فیکٹری کو چلائیں, اپنی انڈسٹری کو چلائیں, تمام پاور پلانٹس کو مانیٹر کرنا. لیکن چلے ان کے اوپر تو شہباز شریف صاحب ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر, ہم امید کریں گے کہ وہاں تک پہنچے چیزیں تو اس کو آگے لے کے چلیں. میاں زاہد صاحب, بات ایک یہ ہوئی کہ کنسنسس کی جو بات ہوئی, پولیٹیکل کنسنسس, یہ حکومت اکیلے کبھی بھی نہیں کر سکتی تھی. یہ حکومت کیا, اس سے پہلے والی حکومت بھی آئل پرائسز پاس آن نہیں کر سکتی تھی. یہ یہاں پہ 11 کولیشن جماعتیں جو ہیں وہ ساتھ میں ہیں. کیا یہ مناسب وقت نہیں؟ اور ٹھیک ہے آپ نے عوام کے اوپر پاس آن بھی کر دیا, آپ نے میرے خیال سے 80-90% جو ہے عوام کے اوپر پرائسز کو پاس آن کر دیا. تو پولیٹیکل کنسنسس, کیونکہ اس حکومت کا ایک پولیٹیکل کیپٹل بھی داؤ پہ لگ گیا اتنی مہنگائی کے ساتھ, تو جو مشکل فیصلے تھے وہ ہم نے لے لیے ہیں. اب کیا
आगे रास्ता होना चाहिए? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि हम कंसेंसस की हैं, ये बड़ी आइडियलिस्टिक बात है कि एक जो जिम्मेदार सोसाइटी है, जिम्मेदार मुल्क में है, अच्छा। तो उसमें कुछ चीज़ों के ऊपर तो कंसेंसस होना चाहिए और उसके लिए चार्टर ऑफ इकोनॉमी भी होना चाहिए, चार्टर ऑफ एनर्जी भी होना चाहिए। ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके ऊपर पाकिस्तान की डिपेंडेंस है और पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस का दारोमदार भी या सिक्योरिटी का दारोमदार भी इसके ऊपर है। लेकिन ये है बड़ी आइडियलिस्टिक बात। मैं नहीं समझता कि ये चीज़ कभी हमारे मुल्क में पॉसिबल होगी, क्योंकि लोग इसी में से अपना रास्ता निकालते हैं कि मैं किस तरीके से पोलराइजेशन करूं और किस तरीके से मैं अपना रास्ता बनाऊं। तो ये मामला इसमें चलते रहेंगे। गवर्नमेंट ऑफ द डे जो है उसी की जिम्मेदारी है कि वो इन चीजों को हैंडल करे और टैकल करे। अब ज़ाहिर किस तरीके से करेगी? मैं ये समझता हूँ सर, मैं एक कॉल है, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। इस वक्त हमें फरहान महमूद ने भी ज्वाइन किया, इकोनॉमिस्ट है और एनर्जी सेक्टर के ऊपर उनकी काफी एक्सपर्टीज है। फरहान, आपकी तरफ भी आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नाज़रीन, दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। कराची स्टूडियो में मियां जाहिद हुसैन और रेहान जावेद साहब मौजूद हैं और जूम लिंक पे हमारे साथ मौजूद हैं फरहान महमूद। फरहान, बहुत शुक्रिया। बात यह है कि आपने भी अभी सुना होगा जो इकोनॉमिक सर्वे, अगेन वो इकोनॉमिक सर्वे नहीं था बल्कि एक पोस्टमार्टम या ये कह लें कि एक चार्जशीट थी पिछली हुकूमत के खिलाफ। कितना मुश्किल होगा कल का बजट पेश करना मौजूदा हुकूमत का, जब डॉलर 200 प्लस है और ऑयल प्राइसेस जो है वो 120-25 डॉलर के करीब हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि जो ये बजट है ये एक्चुअली जो मेन चीज है वो यही होगा कि रिव्यू होगा आईएमएफ की तरफ से, और फिर जो है इसकी एक काफी चीजें तो उन्होंने कर दी थी प्राइसेस का, लेकिन बजट पे आईएमएफ कह रहा था कि आप जो है जो बनाते हैं फिर हम इस पर रिव्यू करेंगे और फिर आपकी जो हमारी जो पेमेंट्स और एग्रीमेंट स्टाफ एग्रीमेंट होगा। फरहान, मैं आपकी तरफ आऊंगा, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है, दोबारा आपको रिकनेक्ट हम करेंगे। बाय द टाइम सेम पॉइंट ये मैं रखूंगा मियां जाहिद की तरफ। कितना मुश्किल होगा सर हुकूमत के लिए? और दूसरी बात ये कि जो इस वक्त बातें की गई, स्पेशली अगर मैं बात करूं, क्योंकि उन्होंने बहुत सीपैक के हवाले से ये कहा गया कि उसमें बिल्कुल काम रुक गया था, आपके गवादर पोर्ट के ऊपर काम रुक गया, इसके अलावा और दीगर जो प्रोजेक्ट थे सीपैक के, और जो जाहिर के सीपैक भी हमसे नाराज हैं, वो लोग भी हमसे नाराज हुए पिछली गवर्नमेंट पे। जाहिद साहब जी, आपने अभी एक रेहान से सवाल पूछा था कि इस गवर्नमेंट ने उसमें क्यों नहीं की, हेजिंग क्यों नहीं की और फॉरवर्ड सौदे क्यों नहीं किए जब ऑयल बहुत सस्ता था। ठीक, अब इसको अगर आप इस बात के साथ लिंक कर लें कि जब $6 की हमें मिल रही थी LNG और हमने वो नहीं मंगवाई और बाद में $23 की मंगवाई, तो ये चीजें जो है, ये बदअमली या इसको यूं समझ लें बैड गवर्नेंस या इस तरह की चीजें जो है वक्त पर डिसीजन ना लेना, ये आम इस चीज में होता रहा है। तो इसी वजह से अब जो सिचुएशन हो रही है, ये बजट आपने पूछा जी बजट बनाना कितना मुश्किल है और कैसे होगा, और IMF, तो बात यह कि अब IMF जो है और सीपैक का भी आपने पूछा कि जी सीपैक रुक गया, तो सीपैक में गवादर पोर्ट की बात की, उन्होंने ML1 की बात की, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की बात की कि इन पे कुछ काम नहीं हुआ। तो 9 इकोनॉमिक जोन थे जो कि ये 2018 में ऑपरेटिव होने थे, इसमें से 3-4 उस वक्त ऑपरेटिव होने थे। 2018 के अब 2022 का भी जून आ गया, तो उसमें से एक भी ऑपरेटिव नहीं हुआ, हत्ता कि उसमें से 4-5 के ऊपर तो काम ही नहीं शुरू हुआ। जबकि उस वक्त फोरकास्ट ये की गई थी कि GDP इसका जो सीपैक की वजह से जो GDP है पाकिस्तान का, लोन 2% उसमें इजाफा होगा, तो वो 2% भी हमने मिस किया। दूसरी बात ये थी कि ये जो हम यहाँ पे लगाने जा रहे थे इकोनॉमिक जोन, इसमें हमारा मेन अट्रैक्शन ये थी कि जो चाइना की सनसेट इंडस्ट्री है वो सारी यहाँ पे आगे लगेगी और उसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स में भी इजाफा होगा, तो वो सनसेट इंडस्ट्री भी हम यहाँ पर नहीं लगा पाए। इसी तरीके से गवादर पोर्ट की अगर आप बात देख लें तो वहाँ भी वो इस खित्ते की सबसे बड़ी डीप सी पोर्ट थी, लेकिन उसमें ड्रेनेज ना होने की वजह से उसमें जो उसकी प्रॉपर उसकी सर्विसिंग नहीं हुई, तो उसमें भी हमें प्रॉब्लम। सर, गेम चेंजर कहा जा रहा था पाकिस्तान के लिए, फेट चेंजर कहा जा रहा था, लेकिन बदला कुछ नहीं। एज फॉर टुडे सूरत हाल वहीं पर खड़ी है। जी फरहान महमूद, आप बात कर रहे थे डॉलर रुपये पैरिटी के हवाले से और ऑयल प्राइसेस के हवाले से, इन लेवल्स के ऊपर बेंचमार्क बना के बजट पेश करना।
जी देखिए, बजट अगर आप देखें ना तो हमारा जो मेन चीज होती है वो ऑयल हमेशा से कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर रहता है मेन, चाहे वो सेल्स टैक्स के हवाले से हो क्योंकि वहां से मेजर कंट्रीब्यूशन आती है, या पेट्रोलियम लेवी के हवाले से। तो इस दफा बजट में थोड़ी परेशानी ये होगी हुकूमत को कि एक तरफ आपका ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनल इतनी ज्यादा है कि वो लेवी भी खत्म है, बल्कि आप उल्टा सब्सिडीज पे बात कर रहे हैं। तो इस दफा यहाँ एक मसला क्रिएट हो सकता है। वो अब देखेंगे कि हुकूमत क्या लाएमल करती है कि इसीलिए वो दूसरे टैक्सेस की तरफ देख रही है, क्योंकि हमेशा से बहुत इजी होता था ये यहाँ से ऑयल से रेवेन्यू जनरेट करने का, लेकिन इस दफा हुकूमत को थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा नहीं और काफी मुश्किल है। सेकेंडली ये होता है कि IMF भी ज्यादा इंटरेस्टेड होगा आपका जो प्राइमरी डेफिसिट होता है और साथ में ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट, क्योंकि वो ये कहता है कि जी जो भी आप करें ये जो फिस्कल डेफिसिट अगर ये 6-7% के लेवल पे कंसिस्टेंट अगर रहता है तो ये बहुत मुश्किल होता है, और इसकी वजह से आपका इंटरेस्ट रेट्स के भी ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि हुकूमत तो कह रही है कि शायद अगला जो फिस्कल डेफिसिट परसेंटेज ऑफ GDP है वो 5% के करीब हो, लेकिन लगता ये कि शायद इससे ऊपर ही हो, और एब्सोल्यूट टर्म्स में भी इस बात आ रही शायद नीचे 3.5-4 ट्रिलियन की, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो भी एक ऊपर का नंबर क्रिएट हो। तो थोड़ा सा ये कि मुश्किल है ऑयल की प्राइसेस ऊपर होना, उस पर टैक्स ना कलेक्ट हो पाना, और दूसरा फिस्कल डेफिसिट की तरफ। आपने फिस्कल डेफिसिट की बात की, मुझे ये बताइए कि अब क्योंकि आवाम के लिए ये सारे आदाद शुमार जो है ये गोरख धंधा है, हुकूमत के लिए कितना मुश्किल होगा उनको रिलीफ देना, और जाहिर है कि आप दोनों चीजें देख रहे हैं, फिस्कल साइड भी और मॉनेटरी साइड पे भी, दोनों तरफ फिस्कल और मॉनेटरी टाइटनिंग के अंदर रहते हुए क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? आउट ऑफ द बॉक्स तो कुछ भी नहीं हो सकता फिलहाल। नहीं, आउट ऑफ द बॉक्स तो अभी कुछ नहीं है अभी, क्योंकि दो मसले हैं। एक तो हुकूमत को ये जो रेवेन्यू भी कंट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा, और दूसरी डिमांड भी बढ़ी हुई है, और वो इंपोर्ट की तरफ भी प्रॉब्लम है। तो अभी तो आप रिलीफ की बात तो भूल ही जाए, क्योंकि हुकूमत ने अपनी इंपोर्ट को भी कर्टेल करना है, किसी तरह एनर्जी बिल को कम करना है, और दूसरी बात यह है कि जो पहले रेवेन्यू था वो भी अब कलेक्ट नहीं हो सकता। तो अभी तो सब्सिडी भी जो दे रहे हैं वो हम दे सकते थे, लेकिन क्योंकि हम IMF प्रोग्राम के अंदर हैं तो वो एक्सेस सब्सिडीज जो है वो कहते हैं कि जी ये इस तरह नहीं होगा, और आप जो है तो जाहिर है फरहान, सबसे बड़ा मसला जो आपकी 6% की इकोनॉमिक ग्रोथ का है ना, जो 6% आप दिखा रहे हैं, आप थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे आ जाइए और आपको फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप जब भी इकोनॉमी खोलने जाते हैं आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस बढ़ जाता है, डॉलर्स का आउटफ्लो शुरू हो जाता है। हमारी ट्रांसमिशन अभी यहाँ पर जारी है और पैनल भी इस वक्त मौजूद है। हेडलाइन ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।